بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ احزاب کے رکوع نمبر 5 کے آیت نمبر 37 کا ترجمہ اور تفسیر پہلے ہم کر چکے ہیں۔ یہ ہے آیت نمبر 38، 39 اور 40، اس کا ترجمہ اور مختصر مطلب تفسیر بیان کریں گے۔ آیت نمبر 38 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما کان علی النبی من حرج فیما فرض اللہ لہ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل وکان امر اللہ قدرا مقدورا۔ ما کان علی النبی من حرج فیما، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کوئی تنگی نہیں ہے اس بات میں جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے مقرر فرمائی ہے۔ سنت اللہ فی الذین خلو، یہ اللہ تعالیٰ کا ایک قانون ہے جو پہلے امتوں میں بھی گزر چکا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدْرًا مَقْدُورًا، اور جو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اس کا جو حکم ہے، وہ تو پہلے سے اندازہ کیا ہوا ہے، مقرر کیا گیا ہے۔ اس آیت کا جو تفسیر ہے، مطلب ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کی طرف اشارہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت زینب بنت جہش کے ساتھ نکاح کا ارادہ کیا تو وہ لوگوں کے لعن و طعن سے دل میں خوف محسوس کرتے تھے، ڈر محسوس کرتے، کیونکہ اس وقت یہ رواج نہیں تھا کہ متبنہ بیٹے کی بیوی سے اس کے طلاق کے بعد اس کے ساتھ نکاح کیا جائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی بات کا حکم دے دے کہ اپنے کسی نبی کو، تو پھر وہ اس کو پورا کر کے رہے گا اور وہ لوگوں کے ملامت سے نہیں ڈرے گا، اس پر کوئی تنگی اور کوئی پریشانی نہیں ہونی چاہیے۔ الذین یبلغون، آیت نمبر 39 میں اللہ تعالیٰ پیغمبروں کے کچھ صفات بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پیغمبر اس طرح ہوتے ہیں، الذین یبلغون رسالات اللہ، کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنے امتوں تک، لوگوں تک پہنچاتے ہیں۔ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا إِلَّا اللَّهُ، وہ صرف اللہ سے ڈرتے ہیں اور اللہ کے سوا وہ لوگوں کی ملامت کا کوئی پرواہ نہیں کرتے۔ وَلَا يَخْشَوْنَ أَحَدًا، اور وہ کسی سے نہیں ڈرتے، إِلَّا اللَّهُ، سوا اللہ کے۔ وَكَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے حساب لینے میں۔ یعنی پیغمبروں کی یہ صفات ہوتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے پیغامات کو اپنے امتوں تک ٹھیک پہنچاتے ہیں، اس میں کسی کے ملامت کا پرواہ نہیں کرتے اور وہ اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور اللہ تعالیٰ حساب لینے میں کافی ہے۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، اس رکوع کے آخری آیت اور آیت نمبر 40 میں اللہ تعالیٰ ختم نبوت کا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں۔ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم میں سی مردوں میں کسی کا باپ نہیں ہے، ولیکن رسول اللہ و خاتم النبیین، لیکن وہ اللہ کے رسول ہے اور خاتم النبیین ہے، نبیوں پر مہر لگانے والا ہے، نبیوں کو ختم کرنے والا ہے۔ وکان اللہ بکل شیء علیما، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر عالم ہے۔ اس آیت میں مسئلہ ختم نبوت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہے۔ خاتم النبیین کے معنی ہے نبیوں کا مہر، نبیوں کو ختم کرنے والا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں فرماتے ہیں کہ میری مثال اور دوسری نبیوں کی مثال ایسے ہے کہ ایک شخص ایک مکان کو تعمیر کرے، اس میں صرف ایک اینٹ کی جگہ کو چوڑے رکھے اور لوگ اس مکان کی خوبصورتی کی تعریف کریں، لیکن اس ایک اینٹ کی طرف دیکھتے رہیں کہ یہ کیوں یہاں اینٹ نہیں لگایا گیا ہے۔ تو میں اس مکان کی وہ آخری اینٹ ہوں جس کی وجہ سے اس مکان کی تکمیل ہوتی ہے اور اس کی خوبصورتی بن جاتی ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ عقیدہ ختم نبوت پر مکمل جو بحث ہے وہ آپ 9 کی کلاس میں عقیدہ ختم نبوت اور مکمل موضوعات مطالعہ میں سوال جواب میں وہ آپ پڑھ چکے ہیں۔ اس آیت میں بھی اس کی طرف اشارہ ہے۔ تو آیت نمبر 40 میں عقیدہ ختم نبوت کی طرف اشارہ ہے۔ یہ امت کے صحابہ کرام اور تابعین، تبع تابعین، قرآن اور احادیث اور اجماع امت سے یہ ایک مسلم عقیدہ تمام امت کا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا ہے کہ میرے بعد 30 ایسے نبی پیدا ہوں گے جو جھوٹے نبی ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے لیکن وہ دجال اور کذاب ہوں گے۔
وہ جھوٹی نبی ہوں گی، کیونکہ نبوت کا دروازہ تو اللہ تعالیٰ نے بند کر رکھا ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، نہ کوئی امت آئے گی اس کے بعد، کیونکہ یہ آخری امت ہے اور آخری نبی ہے۔ تو اس آیت میں اس کی طرف اشارہ ہے۔ اس میں ایک بات ہے وہ یہ کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم، کہ مردوں میں سے تم میں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کا باپ نہیں ہے۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ زید بن حارثہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ بیٹے تھے، وہ اگر آپ کے بیٹے ہیں تو متبنہ ہے، حقیقی بیٹا نہیں ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بیٹے جو جوانی تک اور بلوغ کی عمر تک پہنچ چکے ہیں، جس کو ہم رجل اور مرد کہتے ہیں، وہ نہیں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 بیٹے تھے، قاسم، طاہر، طیب اور ابراہیم، لیکن چاروں بچپن میں بلوغ سے پہلے ہی وہ وفات پا چکے تھے۔ جیسے ہم اردو میں بچہ، لڑکا اور مرد کہتے ہیں، بچہ، لڑکا اور مرد کہتے ہیں، تو مرد ہم بالغ افراد کو کہتے ہیں۔ اسی طرح عربی میں ولد نابالغ بچے کو کہا جاتا ہے اور رجل بالغ مرد کو کہا جاتا ہے۔ تو یہاں اس آیت میں رجال لفظ ہے، رجال جمع ہے رجل کی، اور رجل کا معنی ہے مرد، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بالغ بیٹے نہیں ہے، اور جو زید بن حارثہ متبنہ بیٹا ہے وہ حقیقی بیٹا نہیں ہے، لہذا اس کے لیے شرعی احکامات وہ نہیں ہوں گے جو حقیقی بیٹے کے لیے ہوں گے، کہ میراث بھی وہ ان کو پہنچتا ہے والدین کے موت کے بعد، تو حقیقی بیٹے کو پہنچتا ہے، متبنہ کو نہیں۔ اور حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا باپ کے لیے حرام ہے، لیکن متبنہ بیٹے کی بیوی سے اس کے طلاق کے بعد یا اس کے موت کے بعد اس سے نکاح کرنا حرام نہیں ہے۔ تو اس آیت میں یہ 2 اشارے ہم کو ملتے ہیں، ایک ہے متبنہ بیٹے کی بیوی سے نکاح کرنا شریعت میں جائز ہے، جس پر پہلے تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں، اور دوسرا اشارہ خاتم النبیین کی طرف ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی آخری رسول اور آخری نبی ہیں۔ یہ رکوع مکمل ہو گیا۔ انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں ہم مشق پر، سوالات اور جوابات پر انشاءاللہ تھوڑا بات کریں گے۔